السلام علیکم. یہ داڑھی کوئی اسلام کا لائسنس ہے؟ مولویوں کو دیکھیں وہ ان کے سارے لیکچر ہی جمعے کے خطبے داڑھی سے شروع ہوتے ہیں، داڑھی پہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی اگر سبق دیتے ہیں ہمیں داڑھی کا کہ فرض ہے، قرآن میں تو ہمیں کہیں پہ بھی فرض ایسا حکم نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے، ابو جہل کی بھی جو داڑھی تھی اس طریقے سے، اگر اسلام ہی اتنا ہوا ہے، منافقین کی بھی اس ٹائم پہ داڑھی تھی، تو یہ ہر چیز میں داڑھی کیوں گھسا دیتے ہیں اب؟ اور وہ دوسری بات ہے، یہ کلچرل حصہ تھا عربوں کا. اب اب دور بدل چکا ہے، ہم لوگوں کو پروگریس کرنا ہے آج کل کے دور کے حساب سے. یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے داڑھی. ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں اب نہیں ہے داڑھی. مگر دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ جو مسکنسیپشن مسلمانوں میں آئی ہے نا، یہ پتہ نہیں کس نے پھیلائی ہے. ڈھونڈ کے ہمیں حدیثیں ملتی ہیں دو جو داڑھی کے اوپر ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کیسے کیا، داڑھی کی لینتھ کتنی ہو، علی کی داڑھی کہاں تک تھی. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جب ان دو فارسیوں کو کہا کہ یہ تم نے منہ پہ کیا ہولیا بنایا ہوا اپنا، داڑھی چھوٹی کر لی، تم نے شیپ نہیں کی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہی تم نے کیا ہولیا بنایا ہوا. They said our Lord has ordered us to look like this, and the Prophet said my Lord has ordered me to look like this and leave my beard, تو چھوڑ دوں اور مجھے کو تم نے مجھے بڑھائی میں داڑھی چھوٹی کر دی. یہ تین حدیثیں ملتی ہیں اور بڑی مشکل سے. یہ ابو جہل کی داڑھی کی حدیث کہاں سے آئی ہے؟ ابو جہل کے اپنا کوئی ایک سیگمنٹ ہے جو اس کی اپنی کتابیں نیچے آئی ہیں، اس میں تصویر لگی ہوئی تھی ابو جہل کی اور ابو لہب کی کہ وہ داڑھی والے لوگ تھے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کہاں سے آیا ہمارے پاس. صحابہ کی داڑیاں مل نہیں رہی مسلمانوں کو، ڈھونڈ ڈھانڈ کے ملتی ہے کہیں سے داڑھی نکالے ہم. آپ سب نے ابو جہل کی داڑھی کہاں سے نکال لی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کی داڑھی تھی یا نہیں تھی، یہ اتنے وثوق سے ابو جہل کی داڑھی اگائی ہم نے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ویئر ڈڈ دس بیئرڈ مین، آپ کے ذہن میں تصویر بنتی ہے ابو جہل کی، ٹھیک ہے، ہر بندے کے بنتی ہے سائیکالوجی ہماری، اس میں ہمیں ابو جہل کی داڑھی نظر آتی ہے. انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تکے نہیں ہیں. 1,24,000 نبی سینٹرلائز کر دی گئی ایک لوکیشن کے اوپر، اس لوکیشن کے کلچر کو ہم نے اتنا انڈرمائن کیا ہوا ہے جیسے نعوذ باللہ عرب کا کوئی تکا لگ گیا، کیونکہ کلچر کے اندر اتنی چیزیں تھیں جو دین میں آ گئی. دس از ناٹ اے اسمال میٹر. اسلام کی فلسفی کے اندر عربین کلچر کا بے حد ہائی کانٹینٹ انفلوئنس، بہت ہی ہائی لیول آف انفلوئنس آف عربین کلچر. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا اس بات کا؟ سو اگر آپ یہ کہتے ہیں عرب کا کلچر تھا، وہ عرب کا کلچر اب اسلام کا کلچر ہو چکا ہوا ہے کیونکہ دین ادھر آ گیا ہوا ہے. اینی اینڈ ایوری تھنگ جو کہ عرب لوگ کرتے تھے وہ بڑی مثالیں ہیں جو کہ کلچرل لیول کی، ٹھیک ہے، جو کہ جیسے وہ کپڑوں کو ڈرائیو کرتے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹخنوں سے اوپر کرو تاکہ یہ تمہارے اندر جو ہے نا فالوئنگ دا اسٹیٹس کو یہ نکلے کہ تم بھی ایک کوئی بڑی چیز ہو. ہم بھی ایسے ہی پینٹس نیچے کرتے ہیں ورنہ ویئرڈ لگیں گے. سائیکالوجی وہی ہے اور وہ کلچر کے تھرو اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی کو ایڈریس کیا. سو یہ جو ہے بات کہ داڑھی اسلام کا لائسنس ہے، داڑھی سائنس کے تھرو آدمی کا لائسنس ہے، یاد رکھیے گا. میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں کہ چاہے داڑھی اسلام میں ہے یا نہیں، چھوڑ دیں، یہ بتائیں کلین شیپ کس دین کا ہے؟ جب آپ دین کی فلسفی کے اوپر کمپیریزنز ڈرا کرتے ہیں تو کلین شیپ کس دین میں کہا گیا کہ شیپ کرو؟ ایک بھی دین نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، آج تک بدھزم میں بھی داڑھی تھی. سوچیں تو صحیح، when you look at the natural physiology of the man, it is a license of the man, of manhood to have beard. It is not our کوئی داڑھی by choice نہیں ہوتی. یہ سائنس کے تھرو ہماری فزیولوجی میں اللہ تعالیٰ نے امر کے طور پہ رکھی ہے کہ آدمی کے اندر خود ہی داڑھی آئے گی آئے گی. So when you say کہ میں نے شیو کرنی ہے تو that's a very conscious effort. You're going against the organic nature of the man, and this is against the modesty. جس طریقے سے حجاب اسلام کے اندر ماڈسٹی کی آیت عورت کی، اسی طریقے سے داڑھی آدمی کی ماڈسٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ویپن کہ یہ تمہارے لیے بائی برتھ انسٹالیشن ہوئی ہے تاکہ جب ایک بھی انسان آدمی ایسا نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ شیو اس لیے کرتا ہو کہ نہیں یار میں عاجز لگنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کی سائیکولوجی میں عاجزی کا ٹول ہو کہ میں نے اس وقت شیو کر کے باہر آیا. He is exactly on the same parameter and the pedestal when the woman is putting on her makeup and taking off her hijab. This is a base philosophy of Islam کہ modesty کی طرف ہو، ورنہ exceptional cases ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر میں یہ مان لوں گا کہ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ آرگومنٹ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کی داڑھی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ اس کی داڑھی ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کی داڑھی نہیں رکھتے.
یہ بہت ہی بڑا سائیکولوجیکل فیلسی ہمارے اندر ڈالی گئی ہے کہ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی. داڑھی تو سنت ہے, اللہ کے محبت کے قریب ہونے کی کرینوں میں سے ایک کرینہ یہ ہے. 16 سال کے چھوٹے سے بچے کی داڑھی ہوتی ہے, اس میں کون سا فلسفہ ہوتا ہے؟ 13ویں سال میں داڑھی شروع ہوتی ہے. یہ کس نے یہ فیلسی پھیلائی ہے کہ جتنا آپ بزرگی میں بڑھیں گے داڑھی خود ہی ہو جائے گی؟ یہ شیو خود ہی کرتا ہے انسان, داڑھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے, so at that age when he's 13, 14, 15 the beard is coming in, you think he's at any level of اللہ تعالیٰ کے close ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سگنیچر ہے کہ اس طریقے سے انسان کا بیہیویئر فیزیولوجیکلی نظر آتا ہے. یہ سگنیچر اللہ تعالیٰ کے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آکسیٹوسن اتنا ہائی رکھا ہے کہ اس کی مامتا سے پروٹیکشن ملتی ہے بچے کو. یہ اللہ تعالیٰ کے انٹرنل سگنیچر ہے جو سورۃ فصلات میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں تمہارے اندر سائنس دکھاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کتاب حق کی کتاب. یہ اندر کے سائنس ہمارے لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور ہم نے ابو جہل کی داڑھی لگا دی, اسلام سے داڑھی فارغ کر دی کیونکہ کفار کے پیٹ پہ داڑھی نہیں تھی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کلین شیو اس دور میں کون لوگ تھے. یہ ابھی ہم سمجھتے ہیں نا آج کلچر میں کلین شیو, اس دور میں بھی کلین شیو تھے. حدیث تو ہے ہی کلین شیو کے اوپر. وہ آئے تھے, وہ آج کل کی داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے, جو آج کل ہر ایک بندے نے بس ہلکا سا 0 نمبر کا ریزر رکھا ہوا ہے اور وہ مونچھیں بڑی کر کے آیا ہوا ہے. آج کل تو آئرونکلی وہی والا سیکشن فیشن دوبارہ شروع ہوا ہے جو اس وقت فارغ ختم. Yeah, this is 2017, 19 we're talking about. Ironically 15, 16, 14, 12 میں یہ فیشن تھا بھی نہیں. تو اس وقت جب یہ سیشن ریکارڈ ہو رہے ہیں اس وقت وہی فیشن دوبارہ آ گیا کیونکہ فارغ اس وقت کرتا ہوگا. So this is a big matter. We better understand. I'm not saying کہ داڑھی کے علاوہ کافر اور جنتی وہ دوستی ہو گئے, but I'm saying اس فلسفی کو ایٹ لیسٹ کلیئر کریں. کال اس پہ غلط کریں تو غلط مانا تو صحیح. اس بارے میں کوئی جنت دوزخ نہیں لگی ہوئی. نعوذ باللہ کو یہ مسلمان ہی کہنا شروع کر دے کہ کلین شیو کے دوزخ میں, تو جنت دوزخ کا ذمہ تو صرف اللہ کا ہے. ٹھیک ہے, ہم اتنے ہارش دائی نہیں بن سکتے, مگر فلسفی کے اوپر ہم جان کے اپنے آپ کو فالسیفیکیشن کے اندر لے کے جائیں اور اس کے اندر سے ٹروتھ سیکر کا بینر بھی لگائیں اور ڈھونڈیں بھی کہ اور کلیم بھی کریں کہ ہم بھی بڑے سینسیبل لوگ ہیں. تو فلسفی اگر آپ کی درست نہیں ہے تو پھر ہر چیز غلط آپ کو صحیح لگے گی. فلسفی درست ہے تو غلط کو غلط تو مانیں گے آپ. کلین شیو غلط کام ہے, آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. It's one of those many things that men and women all do a lot of wrong things. But we can't just say کہ میں کلین شیو کرتا ہوں کیونکہ اسلام میں داڑھی نہیں. یہ تو پھر آپ اسلام میں تو نام نہ لگائیں. ٹھیک ہے, بے شک آپ لیک بسم اللہ کر کے آپ شیو کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کہاں غلط نہیں کر رہے ہیں. It is not اور عقیدت کے جو لیول ہے اس میں داڑھی میں سب سے کم میٹر ہے. یہ جو لوگوں نے کہا نا عقیدت کی پی کے داڑھی, یہ this is another psychological fallacy.